أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذر به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم. میرے عزیز بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے پیارے پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث رکھوں. صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آج ہم سے کوئی کہے نا کہ یار تم عمل کرو اللہ تمہیں جنت دے گا، کہتے ہیں نہیں وہ صحابہ تھے، ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے. وہ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گارنٹی دی ہے جنت کی کہ تم بھی جنتی بن سکتے ہو اگر یقین ہو. اگر تم یقین رکھو گے، تمہارا اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہے، شرک کی دلدل کے اندر نہیں پھنسے اور 5 وقت کے نمازی ہو، تو میرے بھائیوں پھر ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کا ٹکٹ دیا ہے. فرمایا کہ تم سید الاستغفار، اس کو اگر مغرب کی نماز کے بعد یعنی شام کو یقین کے ساتھ یہ کہا ہے، شک کے ساتھ نہیں کہ پڑھ لیا ہے اور شکوک و شبہات، شک کے ساتھ جو چلتا ہے وہ کبھی بھی دنیا کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوتا. یہ جو نفس امارہ ہے انسان کے اندر، یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. جب انسان صحیح رستے پر چلتا ہے، وہ انسان کو پرانی یادیں، اور تم یہ تھے، تم نے یہ کیا، تیری مغفرت کہاں ہوگی، تجھے جنت کیسے ملے گی. اگر نفس کی انسان نہیں مانتا تو وہ شیطان کو بلا لیتا ہے، ساتھ وہ وسوسے ڈالتا ہے، مایوس کرتا ہے، انسان کو مایوسیوں کی وادیوں میں گرا دیتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، ہمیں ان مایوسیوں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صحیح حدیث ہے. فرمایا صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم دن رات میری نافرمانیاں کرتے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا ایک گناہ نہیں، فرمایا جمیعا، تمام کے تمام گناہ معاف کر دوں گا. فَاسْتَغْفِرُونِي اغفر لکم، تم مجھ سے استغفار کرو، میں تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں. میرے عزیز بھائیوں، سید الاستغفار، یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استغفار کا سردار کہا ہے. سید کسے کہتے ہیں؟ جو سردار ہو. تو ہم جب اس دعا کو یقین کے ساتھ شام کو پڑھ لیتے ہیں اور فجر کے بعد پڑھ لیتے ہیں، تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کے اور جنت کے درمیان صرف فرق کیا ہے؟ موت. انسان ادھر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ادھر اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، دنیا کو چھوڑو، ہم نے اصل میں کن کو رب بنا لیا؟ مولویوں کو، لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا اپنے بارے میں، میں جنتی ہے کہ نہیں. وہ جس سے پوچھ رہے ہو اس کو اپنی گارنٹی نہیں، مجھے اپنی گارنٹی نہیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہے. یہ کس نے اتھارٹی دی ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر فتوے لگا کے ان کو جہنمی؟ انسان تو چھوٹی سی غلطی دیکھتا ہے اور جہنم کے فتوے لگا دیتا ہے. رب العالمین ساری زندگی انسان کے گناہوں کو، نافرمانیوں کو، بغاوتوں کو اور بڑے بڑے گناہوں کو دیکھنے کے باوجود اللہ رب العالمین پھر بھی یہی آواز لگاتے ہیں،
یا عبادی اے میرے بندے، اے میرے تو میرا ہی بندہ ہے، یا عبادی انکم تخطئون، تو نافرمانی کر رہا ہے، بس ایک مرتبہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک مرتبہ تو میرے سامنے ایک مکھی کے پر کے برابر مجھ سے ڈرتے ہوئے آنسو بہا دے، میں تیرے گناہوں کو معاف نہیں بلکہ ان کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں۔ 40 سال 50 سال 70 سال تم نے گناہ کیے ہیں، محنت کی ہے گناہ کر کے، لیکن اب تو سچی توبہ کرنا، توبۃ نصوحا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے، ان گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گا، شامل کر۔ میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے گناہ ہو جائیں، زمین و آسمان کے خلا بھر جائیں، لیکن مایوس نہیں ہونا۔ اور ایک شرط یہ ہے، کسی کے سامنے اپنا گناہ کبھی نہیں بیان کرنا۔ کتنے بھی گناہ ہے، کتنا بھی بڑا گناہ ہے، اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے زیادہ کوئی گناہوں کو چھپانے والا نہیں ہے، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو بتا کر ان کو گواہ بناتے ہیں اور اپنی بربادی کا سامان خود تیار کرتے ہیں، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر۔ دنیا کے اندر جس کو بتاتے ہیں وہ تانے دیتا ہے، وہ ہماری یہ کمزوری پکڑ لیتا ہے، اور آخرت کے اندر پھر اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دے گا۔ اس لیے جو بھی گناہ ہو جائے اللہ کے سامنے گر گرا لو، اللہ اسی وقت معاف کرتا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، بڑے بڑے بھاگیوں کو، بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ 100 قاتل، 100 قتل انسان کرنا، انسانوں کو 100 قتل کیے، لیکن اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو اگر انسانوں کی لسٹ میں ہو پھر کوئی معافی نہیں۔ تو اس لیے انسانوں کی پرواہ چھوڑو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ امام مالک رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، اگر مشہور ہونا ہے تو فرشتوں کے اندر مشہور ہو جاؤ۔ ایک ان کے اندر یہ صفت ہے، وہ لکھتے ہیں، وہ بھولتے نہیں، انسان بھول جاتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے، ان کو موت، یعنی ان کو موت کب آئے گی؟ قیامت والے دن، اس سے پہلے نہیں آئے گی۔ تو تمہاری اگر مشہوری فرشتوں کے اندر ہوگی، تمہاری پھر عیش و عشرت ہوگی، اور اگر تم نے انسانوں کے اندر مشہور ہونا شروع کر دیا نا تو پھر بربادی ہی بربادی۔ لوگ تو 100 سال کے ہوں گے، اگر کوئی زندہ ہے وہ تو تمہارے ہوتے ہوئے تم کو بھول جائیں گے، تمہاری چیزوں کو بھول جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمیں جانتے بھول جاتے ہیں بڑی بڑی جگہوں پر۔ تو اس لیے اگر مشہور ہونا ہے اللہ کے فرشتوں کے اندر مشہور ہونا، کامیابی ملے گی، اور وہ قبر کے اندر بھی ساتھ دیں گے۔ انسان کون سا انسان جاتا ہے قبر کے اندر؟ کوئی نہیں، فرشتے جاتے ہیں، فرشتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرشتوں سے دوستی لگاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، دنیا کی پرواہ چھوڑو۔ دنیا کیا کہتی ہے، دنیا تمہارے بارے میں کیا سوچتی ہے، یہ کوئی میٹر نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری سوچ انا عند ظن عبدی، اے میرے بندے میں تیری سوچ کے مطابق فیصلہ کروں گا، میں دنیا کی سوچ کے مطابق فیصلہ نہیں کروں گا۔ تیری جو سوچ ہوگی وہی میں تجھے بنا دوں گا، وہی میں تجھے عزت دوں گا۔ اور میرے بھائیوں، صرف اللہ کی پرواہ کرو، رشتوں کے اندر مشہور ہو جاؤ، دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین جو باتیں کی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔